حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ منزلہ ویران گھر کے ہے۔ ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک خاص لطیفہ بھی ہے، وہ یہ کہ خانہ خالی رادیو میں گیر۔ اسی طرح جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے شیاطین کا اس پر تسلط زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد ہوا ہے جس میں کلام پاک محفوظ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن شریف نہ ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، بغیر نماز کی تلاوت تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ تلاوت کا اذکار سے افضل ہونا ظاہر ہے اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، اور پہلے معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اوروں کے کلام پر وہی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے مخلوق پر۔ ذکر اللہ کا افضل ہونا صدقہ سے اور روایت میں بھی وارد ہے، اور صدقہ کا روزہ سے افضل ہونا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے دوسری بعض روایات کے خلاف ہے جن سے روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ احوال کے اعتبار سے مختلف ہے، بعض حالتوں میں روزہ افضل ہے اور بعض میں صدقہ۔ اسی طرح لوگوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، بعض لوگوں کے لیے روزہ افضل ہے، اور جبکہ روزہ آگ سے بچاؤ ہے جس کا درجہ اس روایت میں سب سے اخیر میں ہے، تو پھر تلاوت کلام اللہ کا کیا کہنا جو سب سے اول ہے۔ صاحب احیاء نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی، اور جس شخص نے نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے 50 نیکیاں، اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جس نے بلا وضو پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں، اور جو شخص پڑھے نہیں بلکہ صرف پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سنے اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ہے۔ یہ ہے قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت۔ فضائل نماز۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی روز جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے، جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا، اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے، اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچیل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں، جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اس طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت
قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا کچھ اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت و وسعت اور مغفرت اور لطف و نام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم دولیاں کرتے ہیں، تعمیل ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے ہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتتے، مگر اللہ کے کرم کے قربان کے جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم دولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ہاں، اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالی شانہ کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد کی نماز پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین اور عطا کا، جو کریم اسی طرح دعائیں کرتا ہو، اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔